بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو شرٹ کی ایک بہت ہی آسان سی کٹنگ بتاؤں گی۔ اس کے لیے میں نے کپڑا پہلے شرنک کیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پریس لگا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک فرنٹ کا پیس اور یہ بیک کا پیس اتار لیا ہے اور پرنٹ کا خیال رکھتے ہوئے ان دونوں کو میں نے اوپر نیچے آئرن کر کے رکھ لیا ہے طے کر کے۔ اب یہ ڈبل طے کی ہوئی ہیں اور فرنٹ کے دامن پہ ڈیزائن میں نے پہلے بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے پھر بیک کا یہ مارجن رکھتے ہوئے یہ پیس اتارے ہیں۔ اب ان کی اوپن سائڈ کپڑے کی میں نے اپنی سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہاں سے دامن میں نے ریڈی کر لیا نا، اس کے بعد میں نے اس کی لینتھ لی ہے اوپر سے 1/2 انچ مارجن جو گلے کے ساتھ سلائی آئے گی نا، وہ رکھتے ہوئے میں نے اس کا سائز لی ہے 37 انچ ریڈی ہوگی۔ اس کے بعد ہم تیرہ لیں گے اور کچھ لوگ بیک کے لیے بڑھا کے لیتے ہیں، وہ اس سائز کے لیے آپ نے بالکل بھی بڑھا کے نہیں رکھنی، وہ ہیلدی ہوتے ہیں، جو جن کے مطلب شولڈر ہیلدی ہوتے ہیں یا سائز تھوڑا ہیوی ہوتا ہے نا، ان کے لیے بڑھا کے رکھتے ہیں۔ بس آپ نے ایک جیسی شرٹ لینی ہے اور 14 انچ تیرہ ہے، اس کو میں نے 1 انچ مزید ایڈ کیا ہے تو 15 کا ہاف 7.5 لیا ہے۔ اس کے بعد ہم تیرہ یہ شولڈر کی لینتھ لیں گے، یہ میں نے 8 لی ہے، لیکن میں تھوڑا لوز شرٹ رکھتی ہوں کندھا، آپ اس کو 7.5 یا 7 تک بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو فٹ رکھنا ہے تو۔ اب جہاں شولڈر کی لینتھ ہے وہاں پہ ہم چیسٹ لیں گے۔ اس کے لیے آپ پہلے اس لائن کو یہاں پہ سیدھا بھی کر سکتی ہیں، شولڈر کی جو لمبائی لی ہے نا اس کو بھی سیدھا کر لیں گے اور یہاں پہ چیسٹ والی لائن کو بھی، اور پھر اس کے بعد چیسٹ کا نشان لگا لیں۔ اگر آپ شرٹ سے ناپ لے رہی ہیں تو چیسٹ اس طرح لیتے ہیں، ورنہ اگر باڈی سے لے رہی ہیں تو وہ پھر آپ کو اس میں لوز پوائنٹ جمع کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ نشان لگائیں گے جتنے فاصلے پر ہم نے کمر رکھنی ہے، اور یہ بھی آپ کا ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ میں اپنے لیے یہ رکھ رہی ہوں 5 انچ، یہ 6 یا 7 تک بھی رکھا جاتا ہے اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو۔ اور اس کے بعد چوک کے لیے جتنا چوک آپ رکھنا چاہیں وہاں پہ میں تقریباً 12 انچ رکھ رہی ہیں، 13 انچز تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لمبے چوک پہننا چاہتے ہیں تو 12 انچ رکھ لیں، نہیں تو پھر 13 انچز تک۔ اب جہاں پہ 5 انچ کا نشان لگایا تھا یہاں پہ ہم کمر لیں گے۔ راؤنڈ میں آپ کی جتنی بھی کمر ہو اس کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کر لیں اور جو بھی ہے وہ یہاں پہ رکھیں۔ میرا 9 انچ آیا ہے تو میں نے یہاں پہ 9 انچ ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہپ کے لیے جو رکھا تھا اس کو بھی ہپ کو آپ نے 4 پہ ڈیوائڈ کر لینا ہے، تقریباً 11 انچ میں رکھ رہی ہوں ہپ کا سائز۔ اگر آپ شرٹ سے سائز لے رہی ہیں تو پھر آپ پورا لیں گے، اگر باڈی سے لے رہی ہیں تو پھر اس میں بھی ہپ میں بھی لوز پوائنٹ جمع کیے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح یہ دیکھیں باڈی کی شیپ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ لائن لینی ہے، کھینچنی ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ جس طرح دیکھیں نا ہماری باڈی کی شیپ اس طریقے سے ہوتی ہے، آپ ذرا نظر ڈالیں تو ایک دم اگر آپ اس کو ترچھا کریں گی چوک ہپ کے پاس تو وہ پھر اس کی یہاں سے کونے نکل آتے ہیں شرٹ کے، اور وہ پہننے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب ہم جتنا 1 انچ مارجن رکھنا چاہیں، 1.5 انچ رکھنا چاہیں، وہ یہ مارجن اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ میں نے 1 انچ مارجن رکھا ہے اور پھر یہ کٹنگ لائن ڈرا کر لی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے میں 1/2 انچ شولڈر کو ڈاؤن کروں گی۔ آپ میڈیم سائز کے ہیں یا اسمال کے لیے 1/2 انچ کرتے ہیں، اور اگر بڑا سائز ہو ہیوی سائز ہو تو اس کے لیے آپ 1.25 انچ یا 1 انچ تک رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ میں نے بتایا کہ جیسے شولڈر زیادہ ہیوی ہوتے ہیں نا۔ اب اس کے بعد اس لائن کو ہاف کریں گے اور کٹنگ لائن کے ساتھ اس کو گلائی دیں گے۔ اگر آپ اس کو سلائی لائن کے ساتھ دیں گی تو پھر جب بازو راؤنڈ میں جوڑتے ہیں نا تو پھر چیسٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے، کیونکہ 1/2 انچ تو سلائی میں آئے گا نا جب شولڈر سلیوز کو اور اس کو سلائی لگائیں گے تو 1/2 انچ ایک سائڈ سے کم ہوگی، 1/2 انچ تو پورا انچ آپ کی جو چیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں سے 1/2 انچ اندر کی طرف شیپ دی ہے، یہ صرف فرنٹ کے لیے، اوپر سے آپ اسکیل کے ساتھ اس کو ملا سکتی ہیں، اور یہاں سے کٹنگ لائن کے ساتھ آپ نے ملاتے ہوئے اس کی گلائی کرنی ہے۔ اس سائز کے لیے اگر آپ اس میرے بتائے ہوئے طریقے سے شرٹ کٹنگ کریں گی نا تو نہ آپ کا کبھی گلا پیچھے جائے گا اور آپ کو بہت اچھی سیٹ آئے گی۔ آپ نے اگر کٹنگ کی تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کی شرٹ۔ اب جو شولڈر کو ڈاؤن کیا تھا اس کو گلے کی چوڑائی جہاں تک ہے وہاں تک ملا دی ہے، اور اب ہم گلا کریں گے۔ اگلا فرنٹ کا گلا تو بکرم پر بنائیں گے نا، بیک گلا جو ہے وہ 2.5 انچ میں نے رکھا ہے اور یہاں پہ 2 انچ گہرائی رکھی ہے۔ 2.5 انچ اس لیے رکھا ہے کیونکہ 1/2 انچ دونوں سائڈ سے ہاف سلائی میں آئے گا تو ٹوٹل یہ 6 انچ ہو جائے گا۔ 1/2 انچ ایک سائڈ سے استر کے ساتھ، 1/2 انچ دوسری سائڈ سے، تو یہ پورا 6 انچ ہو جائے گا۔ بیک گلا اسی طرح کٹنگ کرنا ہے، بے کی شیپ میں بالکل کٹنگ نہیں کرنا۔ بکرم پر ہم 6 انچ ہی رکھیں گے فرنٹ کا گلا۔ اس کے بعد ڈبل والی ہم ساری کٹنگ کر لیتے ہیں، اور جو پھر فرنٹ پہ کرنی ہوتی ہے وہ پھر آپ اس کو فرنٹ پہ کریں گی۔ جیسا کہ ابھی فرنٹ کا صرف شولڈر ہوتا ہے، شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے یہ جو گہری کی ہوئی ہے، چیسٹ کمر اور ہپ پر کٹ لگا لیں گے، اور یہاں سے شرٹ کی دامن کی جو ہے نا چوڑائی آپ تھوڑی سی زیادہ رکھیں تو اس سے شرٹ کی شیپ بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جتنا میں نے مارجن رکھا ہوا اس کو ڈبل کر کے میں کٹ لگا لیتی ہوں، اور شرٹ کے جیسے میں نے بتایا نا کہ تھوڑا سا دامن میں نے زیادہ رکھا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ 1 انچ میں چوک کے لیے رکھ لیتی ہوں، اور 1 انچ اس کو میں شیپ دے دوں گی نیچے کی طرف۔ اس سے شرٹ پہنے ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ شرٹ کی چوڑائی میں نے 13 انچ رکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے سے آپ نے اس کو ذرا بھی کٹنگ نہیں کرنا، اور
तिरछा शेप बड़े स्केल के साथ देते हुए यहाँ पे इसको, या आप इंची टेप की मदद से भी कर सकती हैं। शर्ट के जो मसाइल पेश आते हैं ना, जैसे कि गले का पीछे जाना, वो चंद बातों की वजह से होता है। एक गले की बैक गले की गलत कटिंग की वजह से, और एक स्लीव्स को जब जोड़ते हैं तो स्लीव्स को गुलाई में जब सिलाई लगाते हैं तो वो गलत लगाने की वजह से आपकी शर्ट का गला पीछे की तरफ जाता है। अब फिटिंग के निशान मैंने दूसरी साइड पर भी ड्रा कर लिए हैं ताकि हमारा साइज़ इक्वल रहे। आपने देखा जैसे मैंने बैक गले कटिंग किया ना, उसी तरीके से आपने करनी है, बे शेप में बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ से इसको कटिंग किया है, लेकिन ऊपर नोक से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर जब फ्रंट बैक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर से शर्ट फ्रंट की कम हो जाती है। इसके बाद हम इसको राउंड में जो साइज़ करेंगे, ये 9.5 इंच आया है। अब मैंने ये स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया हुआ है, दोनों स्लीव्स का कपड़ा रखा हुआ है और एक दूसरे के अंदर है। ये दूसरी स्लीव जो है ऊपर नीचे नहीं है कि एक स्लीव ऊपर और एक नीचे हो, इस तरह नहीं है। ये देखें यहाँ पे 2.5 इंच या 3 इंच। इसके बाद ऊपर की साइड पे भी 3 इंच का निशान मैंने लगा लिया है। दोनों निशानों को आपस में बिल्कुल सीधे मिला लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच नीचे, 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच हम लेंगे स्विंग के लिए, और जो 1 इंच का निशान लगाया ना उसके साथ मिलाते हुए यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएंगे और इस लाइन का हाफ़ कर लेंगे। फिर इधर जो बचा है उसका भी हाफ़ कर लेंगे और जो ऊपर बचा है उसका भी हाफ़ कर लेंगे। अब 1/2 इंच यहाँ पे शेप देंगे, 1/2 इंच यहाँ पे और 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और फिर इसकी शेप करेंगे। ये बैक के कंधे के लिए है। फ्रंट के कंधे के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। ये नीचे वाला जो निशान है सिर्फ इसको 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ शेप देनी है और इस डॉट के अंदर से जो हाफ़ किया ना इसको टच करते हुए बाहर की तरफ इसको शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से मैं स्लीव्स बेलनुमा बना रही हूँ तो 2 इंच मैंने इसको शेप दी है और खुले स्लीव्स हैं आगे से। फ्रंट से मैं हमेशा इस तरह पहनती हूँ क्योंकि समर में इस तरह बेस्ट रहते हैं और दूसरा नमाज वगैरह के लिए आप आसानी से इनको कर सकती हैं। और यहाँ पे देखें ना 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया है मैंने और फिर इसको यहाँ से शेप दी है। अब यहाँ पे कटिंग लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इसको स्विंग के साथ मिलाना है और इसको कटिंग के साथ, वो जो 1 इंच लगाया था ना उसके साथ इसको मिलाना है सिलाई लाइन को। अब ये बाहर वाली पहले कटिंग करेंगे, फिर ये कटिंग लाइन जो है इसको कटिंग करेंगे और हाफ में कट लगा लेंगे। अब ये देखिए 2 पार्ट, स्लीव्स जब एक दूसरे के अंदर होंगी तो तब आपने इस तरीके से उठाना है। अगर ऊपर नीचे हो तो फिर आप करेंगी तो वो एक साइड की स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी, दोनों स्लीव्स की, यानी कि एक स्लीव की दोनों साइड की कटिंग हो जाएगी। फिर ये बहुत एहतियात करनी होती है कि स्लीव्स का कपड़ा आपने किस तरीके से रखा हुआ है। इसके बाद अगर आप चाहती हैं कि मैं शर्ट की सिलाई भी आपके साथ करूं, जैसे बैक गला फ्रंट गला लगाने का तरीका, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। ये देखिए शर्ट मैंने सिलाई कर ली है, तो बहुत ही खूबसूरत ये शर्ट बनी है और देखें इसकी स्लीव्स की शेप कितनी खूबसूरत आई है। अगर आपको मेरी कटिंग का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।